بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے بئر معونہ کا دن۔ حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم وغیرہ دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیزہ بازی کا ماہر ابو برا عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، تو نہ تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا، اور اس نے کہا اے محمد، اگر آپ اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں، آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائدہ کے منذر بن عمر کو، جن کا لقب المونیق لیموت تھا، اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لپکنے والا، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 70 بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا، جن میں حضرت حارث بن سمہ بنو عدی بن نجار کے حرام بن ملحان، حضرت عروہ بن اسما ابن سلط سلمہ، حضرت نافع بن بدیل بن ورقہ خزائی، حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم، اور دیگر بہت سے بہترین مسلمان تھے۔ یہ حضرات مدینہ سے چل کر بئر معونہ پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر کی زمین اور بنو سلیم کے پتھریلے میدان کے درمیان ہے۔ ان حضرات نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حضرت حرام بن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام عامر کے پاس پہنچے تو اس نے خط کی طرف دیکھا ہی نہیں بلکہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف بنو عامر قبیلہ سے مدد مانگی، لیکن اس کی بات ماننے سے بنو عامر نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ابو برا ان مسلمانوں کو پناہ دے چکا ہے، ہم اس کے معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر عامر نے بنو سلیم کے قبائل اوسیہ اور ریل اور زکوان سے ان حضرات کے خلاف مدد مانگی، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ چنانچہ یہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر آئے اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں آ کر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے ان قبائل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے۔ بس بنو دینار بن نجار کے حضرت کعب بن زید ہی زندہ بچے، ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں مقتولین کے درمیان میں سے اٹھا کر لایا گیا، اس کے بعد یہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن یہ شہید ہوئے۔ اور حضرت عمر بن امیہ زمری اور قبیلہ بنو عمر بن عوف کے ایک انصاری صحابی، یہ دو حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں مردار خور پرندے اڑ رہے ہیں اور آسمان پر چکر لگا رہے ہیں، تو ان حضرات نے کہا اللہ کی قسم ان پرندوں کے یوں آسمان پر چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے۔ وہ دونوں حضرات دیکھنے کے لیے آئے، آ کر دیکھا تو سارے مسلمان خون میں لت پت تھے اور جن گھوڑے سواروں نے ان کو مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ وہاں کھڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر انصاری صحابی نے حضرت عمر بن امیہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر کریں۔ انصاری نے کہا میں تو جان بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں حضرت منذر بن عمر جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہو، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتا رہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے۔ ان کافروں نے حضرت عمر بن امیہ کو قیدی بنا لیا۔ جب انہوں نے کافروں کو بتایا کہ وہ قبیلہ مضر کے ہیں تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیے، اور عامر کی ماں کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو 70 سواروں کی جماعت
کے ساتھ بھیجا۔ اس علاقے کے مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا، اور اس نے کہا دیا تو دیہات والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں اور شہروں والے میرے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا جائے، یا پھر میں عطفان کے ہزاروں آدمی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کروں گا۔ عامر فلاں ایک عورت کے گھر میں تھا، وہ وہاں طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے تو طاعون کا ایسا پھوڑا نکلا ہے جیسے اونٹ کے نکلتا ہے۔ آل فلاں کی عورت کے گھر میں سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں بے کسی و بے بسی کی موت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہا میرا گھوڑا لاؤ۔ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی۔ حضرت سلیم کے بھائی حضرت حرام اور ایک اور لنگڑے صحابی بنو فلاں کے ایک آدمی، یہ تینوں حضرات چلے۔ حضرت حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، تم دونوں ذرا قریب رہنا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہوگے، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ وہاں جا کر حضرت حرام نے ان لوگوں سے کہا کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکوں؟ یہ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کو نیزہ مارا۔ حمام راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ تھے کہ ایسا نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا۔ اس پر حضرت حرام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جا ملے، اور لنگڑے صحابی کے علاوہ باقی تمام ساتھی شہید کر دیے گئے، اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے راضی ہوا، اس نے ہمیں راضی کیا۔ چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن ریل اور زکوان اور بنو لحان اور اسیبہ قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو بئر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے، پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور واقعی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا وہ جبار بن سلمی کلابی ہے۔ جب جبار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے۔ پھر جبار نے کہا اللہ کی قسم حضرت حرام نے سچ فرمایا، اور یہ جبار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔